السلام علیکم اینڈ ویری وار ویلکم. جس طرح کہ کل ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو سزا کل ہی ہو جانی تھی، وہ کل نہیں ہوئی. جج بشیر صاحب جو ہے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ جیل کے اسپتال میں داخل ہو گئے اور جو ان کو طبی امداد دی گئی. اس کے بعد آج صبح انہوں نے فیصلہ سنایا اور 14 سال اور 78 کروڑ روپے سے زائد کے جرمانے بھی عائد کر دیے گئے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو. سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ یہ باتیں کر رہے تھے. انفیکٹ ایک دو کہ میں نام لیتا ہوں، سفینہ خان صاحبہ یو کے سے جو ہوتی ہیں، اے بی این کے ساتھ وابستہ ہیں، انہوں نے 2023 کی اپنی ایک ٹویٹ شیئر کی ہے جس میں وہ کہہ رہی تھیں کہ آخری حربے کے طور پہ بشرا بی بی کو گرفتار کیا جائے گا کہ عمران خان کو توڑا جا سکے. یہ ان کا ٹویٹ ہے، آن ریکارڈ ہے، میں نہیں یہ بات کہہ رہا نہ میں کسی عدالت پہ کوئی الزام لگا رہا ہوں. بتاؤ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ اس مقصد کے لیے یہ کام کیا جائے گا اور اب یہ اس مقصد کے لیے ہوا کہ نہیں. البتہ بشرا بی بی کو سزا ہو گئی ہے اور بشرا بی بی عدالت میں موجود نہیں تھی، ان کی عدم موجودگی میں ان کو سزا سنائی گئی ہے اور انہوں نے البتہ خود بجائے اس کے کہ نیب انہیں گرفتار کرتی، پولیس جاتی، گھراؤ ہوتا اور ہو سکتا ہے کچھ پتہ نہیں کیا ہو جانا تھا جس طرح زمان پارک میں ہوتا رہا. بہرحال تو زمان پارک سے دہشت گرد ڈھونڈنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ پنجاب پولیس گئی تھی، لیکن آج تک کوئی گرفتار نہیں ہوا اس میں سے، ایون کہ عمران خان کے گرفتار ہونے کے بعد بھی. تو بہرحال وہ بشرا بی بی کے ساتھ بھی کچھ قسم کی چیزیں ہو سکتی تھیں، ٹرانسمیشن اس سائڈ پہ چل سکتی تھی، لیکن وہ خود جیل پہنچ گئی اپنی گرفتاری دینے کے لیے. اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بشرا بی بی جو ہے نا وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں گی تو وہ بھی ڈٹی نہیں ہیں. شاہ قریشی کے ورد سے کہا گیا تھا وہ بھاگ جائیں گے، وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں. چودھری پرویز الہی بھی ڈٹے ہوئے ہیں. تو بہت سے اندازے غلط ثابت ہو رہے ہیں. اب کل ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا اور آج کیا پوزیشن رہی؟ قمر میکن ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اڈیالہ جیل میں موجود تھے اور وہ کیا کہتے ہیں عمران خان سے ان کی گفتگو بھی ہوئی. قمر صاحب ذرا تفصیل بتائیے گا کہ پہلے تو آپ کو جیل سے رہائی مبارک ہو. جو آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں جو آپ کو نہیں وہ اندر لے گئے وہ اچھا وہ ایک ڈبہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر صحافیوں کو بٹھا کے باہر سے واقعی میں تالا لگا دیتے ہیں. اچھا کہ کوئی صحافی باہر نکل کے کسی وکیل کو کچھ چیز پکڑا نہ دے، لے نہ لے یا بات نہ کرے. وہاں بات کرنے کے لیے جب عمران خان آتے ہیں تو ان کے ساتھ 3-4 لوگ اور آ جاتے ہیں. تو وہ ایک بڑا لمیٹڈ سا سیشن ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کھل کھلا کے آپ بات کر سکتے ہیں یا آزادانہ موومنٹ کر سکتے ہیں. صحافیوں کو چاروں طرف سے بند کر دیا جاتا ہے اور ان کے بیٹھنے کے لیے جو جگہ ہے وہ بھی اتنی مناسب ہے کہ ویٹنگ روم میں یہ جو سامنے اسٹیل کی کرسیاں ہیں اس طرح کی 3 سیٹ والی 2 پڑی ہیں اور ایک جو پارک کے اندر بینچ پڑا ہوتا ہے سیمنٹ کا، 2 وہ بینچ پڑے ہیں. تو اس طرح سے وہ صحافی بیٹھتے ہیں اور چاروں طرف سے وہ ان کو کارڈن آف کر دیا جاتا ہے. وہ وہاں سے نکلنے کے لیے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، پھر تالا کھولا جاتا ہے، پھر وہ واش روم یا پانی کے لیے وہاں سے جا سکتے ہیں. تو قدم آگے ہو جائیں قومی دھارے میں شامل ہو جائیں. ہاں جی سوری. باقی جو وہاں پر جو سچویشن تھی وہ غیر معمولی ہوتی ہے. ظاہر ہے جیل کے اندر ٹرائل چل رہا ہے، لمیٹڈ وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں، فیملی اور وکلاء کے ساتھ ساتھ کچھ خاص صحافی ہوتے ہیں جن کو باقاعدہ سکروٹنی کے بعد وہاں پر بھیجا جاتا چلیے ہے. آپ جو خاص صحافیوں میں شامل ہو گئے ہیں. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ کل جب یہ سزا ہوئی، پہلے تو وہ توشہ خانہ کی ہو چکی تھی، اس کے بعد جب یہ پروسیڈنگ چل رہی تھی اس میں سزا کے وقت ان کا امیڈیٹ ری ایکشن عمران خان کہا گیا تھا کہ جی قوم 8 فروری کو نکلے اور ووٹ ڈالو، جی اس کے علاوہ کوئی ری ایکشن نہیں دینا. کل پھر رات کو کیا ہوتا رہا، ذرا وہ حوال بھی بتائیں. دیکھیں، جب صبح سب سے پہلے سائفر کیس میں سزا عمران خان کو سنا دی گئی، اس وقت 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک سب سے بڑی چیز کہ 342 کا شاہ محمود کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ ہی نہیں ہوا تھا. وہ اپنی تیاری کر کے بیٹھے تھے اور ان کو موقع ہی نہیں دیا گیا. جب عمران خان نے اپنا 342 کا بیان ریکارڈ کروایا جو کہ لفظ بلفظ عمران خان بول رہے تھے اور ٹائپسٹ جو ہے وہ اس کو ٹائپ کر رہا تھا، تو عمران خان نے بعض اوقات انگلش صحیح بھی کروائی، ٹینسز کی جو غلطیاں تھیں وہ بھی وہاں پر صحیح کروا رہے تھے اپنے، مطلب بڑا انہوں نے ڈیٹیلڈ اپنا جو وہ بیان تھا وہ ریکارڈ کروایا. اس دوران جج صاحب اٹھ کر چلے گئے، عمران خان اپنا بیان لکھواتے رہے، لکھا جاتا رہا. جج ابو الاسناد صاحب پھر واپس آئے اور بیان مکمل ہونے نوٹ وہ اکانومسٹ کا آرٹیکل تو نہیں سمجھ رہے تھے. بس وہ ایسے ہی آپ سمجھ لیں کہ وہ پورا ڈیٹیلڈ انہوں نے اپنا لکھوایا اپنی مرضی سے. اس کے بعد جو ہے اس میں دستخط بھی کیے نہیں، اس کے اوپر دستخط فیصلہ ہونے سے پہلے بالکل نہیں ہوئے تھے. عمران خان نے جب شاہ محمود نے کہا کہ جج صاحب فیصلہ سنا کے چلے گئے اور عملے سے معلوم کیا کہ جج صاحب کیا واپس آئیں گے ان پہ سائن کروانے کے لیے یا مزید کوئی چیز جو ہماری، انہوں نے کہا جی نہیں، جج صاحب تو چلے گئے. اچھا چلے گئے. شاہ محمود قریشی کا بیان بھی ریکارڈ نہیں ہوا تھا. خیر، فیصلہ جب سنایا تو اس وقت عمران خان نے ایک مسکراہٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہا. باہر وہ پیچھے واپس آئے صحافیوں کے پاس
تو انہوں نے کہا کہ جج فیصلہ دیکھ کر گھبرایا ہوا تھا. یہ وہی سیم الفاظ ہیں, اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ صحافی باہر آ کے ایگزیجریشن کرتے ہیں, ایگزیجریٹ کر کے چیزوں کو بتاتے ہیں, میں اس بات سے اس لیے متفق نہیں ہوں کہ عمران خان قومی دھارے سے باہر نکل جاتے کہ ہیں. عمران خان جو آپ ہے بھی قومی دھارے میں آئے سر. عمران خان جو ہے آپ قومی اس دھارا تھوڑی بس ہی کریں. نہیں, قومی دھارا کافی وسیع ہو قومی گیا. دائرہ ویسے سکڑتا جا رہا ہے. نہیں کافی وسیع ہو گیا. آپ دیکھیں تینوں آرام سے پورے ہیں. اتفاق رائے کی آپ ضرورت آئیں ہے. گے دودھ کو بڑھائیں گے. آپ کی ہنسی اس بات سے بس ہنسی ہے اور کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے, آئین کو ایکسٹینڈ کرنا ہے آپ. ہاں, تو انہوں نے جب صحافیوں کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ جج صاحب فیصلہ دے کر گھبرائے ہوئے تھے, کرنل صاحب کے احکامات پر عمل ہو رہے ہیں, لیکن جج صاحب فیصلہ دے کر جس طرح بھاگے ایسا لگا کہ 100 میٹر کی ریس میں دوڑ رہے ہیں, اور اس طرح تو ان کو اولمپکس میں ہونا چاہیے, یہ جیت جائیں گے. اور اس کے ساتھ عمران خان نے جب یہ پتا چلا کہ شاہ محمود کا بیان ہی ریکارڈ نہیں ہوا تو عمران خان بالکل حیران تھے اور کہتے وہ میرا 342 کا بیان کدھر ہے, میں نے بھی سائن نہیں کیا. پھر پتا چلا کہ جو اسٹیٹ کاؤنسل تھا جو دیا گیا ڈیفنس کے لیے عمران خان کو سرکار کی طرف سے, وہ بھی غائب ہے. اچھا, وہ بھی چلے گئے تھے. جج صاحب جب نکلے وہ بھی ساتھ میں نکل گئے, اور اس کے بعد کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا سوائے فیملی جو عمران خان کے ساتھ تھی. عمران خان صاحب خود, ان کے وکلاء اور جو صحافی عذرائے مجبوری تالے کے اندر قید تھے وہ وہاں پر موجود تھے. اور پھر تالا کھولا گیا اور ان سب نے باہر نکلنا شروع کیا. تو میں نے جو آپ نے سوال دہرایا تھا وہ میں نے پوچھا کہ خان صاحب آپ کے خلاف فیصلہ سنا دیا گیا ہے سائفر کیس میں 10 سال قید کا, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا صرف ایک ہی پیغام ہے کہ لوگ 8 فروری کو باہر نکلیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں. انہوں نے کہا بار بار, اچھا عمران خان سے جتنی بھی گفتگو ہوئی صحافیوں کی, ان کے 70-80% جوابات میں 8 فروری ووٹ, بیلٹ ووٹ, اپنا حق رائے دہی, یہی چیزیں شامل تھی. اس کے باہر بہت کم لیگل چیزوں پر وہ بات کرتے تھے. ادروائز انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز پہ محدود رکھا کہ 8 فروری کو عوام فیصلہ کرے گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. اچھا, وہ بھی کانفیڈنٹ ہیں کہ 8 فروری کو وہ مطلب میدان مار جائیں گے. میرے خیال میں صرف کانفیڈنٹ نہیں, وہ میرے خیال میں جو ان کے جسچر اور باتیں ہیں نا, وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ سارا کچھ اس کے اوپر داؤ لگا کر بیٹھے ہیں کہ 8 فروری کے اوپر کیا ہوگا. لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ تو اتنا وہ, اگر صرف پبلک اوپینین کی بات کریں دیٹ از ڈفرنٹ تھنگ, لیکن بہت سی جو ہرڈلز ہیں بیچ میں بہت ساری ہیں. آپ پلے کے نشان کو لے لیں, اس کے بعد ابھی اس وقت دیکھیں جو کاغذات اطلاعات آ رہی ہیں نامزدگی مسترد کہ ہے. پی ٹی آئی کے سینٹر سیکریٹریٹ کو G8 کو گھیرے میں لیا ہوا پولیس اس نے. کو چھوڑیں, سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ان کے مین حلقوں سے جو ان کے فیسز ہیں نا وہ ہٹتے جا رہے ہیں. ہم آج ادھر بھی ڈرا کر گئے, وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے. لاہور کی پرسپشن بلڈنگ جو سیٹس ہیں ان کے اوپر صنم جاوید withdraw ہو گئی ہیں. ان کے اوپر بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ نون لیگ کو ون وے اب ملتا جا رہا ہے, اور وہ اگر وہ سیٹ نکال جاتے ہیں اور اس کے ساتھ سیالکوٹ, فیصل آباد, گجرانوالا سے پرسپشن بلڈ کرنے والی سیٹس وہ لے جاتے ہیں, اور اس شام کو ایک ماحول بن جاتا ہے کہ نون لیگ سویپ کر رہی ہے, جو کہ 10 سیٹوں سے بھی بن سکتا ہے. جن کے نتائج رپورٹ ہوں گے, خواجہ اعظم جیت گئے, احسن اقبال جیت گئے, رانا ثناء اللہ جیت گئے, مریم نواز جیت گئی, نواز تو ایک ماحول بننا شروع ہو. ٹھیک ہے, تو ان کے مقابلے میں ان کے قد کے جو لیڈرز ہیں پارٹی کے پی ٹی آئی کے, وہ اگر ودرا کر رہے ہیں یا وہ سیٹس پہ نہیں ہوں گے تو مسائل تو بنیں گے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. بہرحال اچھا یہ بتائیں کہ سزا سنانے کا فائدہ مجھے نہیں وہاں پہ لگا کہ عمران خان کو سائفر کیس کی سزا سے کوئی فرق پڑا ہوگا یا اس نے کوئی چیز محسوس کی ہوگی. اس نے کہا یہ سارا ویگو ڈالے کا کمال ہے. دیکھیں ذاتی آتا ان کو محسوس ہو نہ ہو, ہم بات کریں 8 فروری کی. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, ایک مرال ہوتا ہے نا بندے کا. ٹائمنگ آپ چیک کریں سہیل بھائی کہ 8 فروری سے 8 دن پہلے 10 سال قید کی سزا ایک اس لیڈر کو سنانا جس کی پارٹی سب سے بڑی سمجھی جاتی ہے پاکستان کے اندر, تو ظاہر ہے ایک سائیکولوجیکل افیکٹ عوام پر بھی اس فیصلے کا ہونا تھا جو کہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور اس کا عمران خان کی پاکستان میں پتہ ہے سائیکولوجیکل افیکٹ کیا بنتا ہے؟ پاکستان میں سائیکولوجیکل جو چیزیں بناتی ہیں نا, اس میں سب سے پہلے یہ پرسیپشن ہوتی ہے کہ نہیں اس بار اس پارٹی کو حکومت نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے, نہیں دی جائے گی, تو پی ٹی آئی کی بن چکی ہے. تو ووٹر اس دن وہ ذہن میں رکھتے ہوئے نکلتا ہے. جب آپ اپنے حلقے کی بات کرتے ہیں نا, یہی ہمارے قریبی دوست ہوتے ہیں, جاننے والے جو نظریاتی طور پہ جانتے ہوتے ہیں, کیونکہ کسی ایک پارٹی سے بڑا ٹلٹ رکھتے ہوتے ہیں. الیکشن کے دن ان سے پوچھا جائے جی کہ آپ نے ووٹ سے ڈالا تھا, تو وہ دوسرے امیدوار کا بندہ حیران رہ جاتا ہے یہ کیسے, کہتے نہیں ہمارے حلقے کی تو ڈائنامکس ہے, اس میں ہمیں کو سوٹ کرتا تھا. بالکل ایسے ٹھیک ہے, جو سوٹ کرتا تھا, جو اگلے 5 سال فنڈ لے کے آئے گا, آپ کو اسکیمیں دے گا, آپ کی سڑکیں بنوائے گا. ایک طرف وہ کھڑا ہے, دوسری طرف وہ کھڑا ہے جو اگر جیت بھی گیا تو کیا پتہ جیل میں رہے گا. تو یہ چیزیں پاکستان میں میرے بھائی بنایا کرتی ہیں
مومنٹم بناتی ہے. momentum بنایا. اچھا سہیل رشید یہ- صاحب، توشہ خانہ کیس آپ نے بڑا ڈیپلی اس کو دیکھا ہوا ہے، بہت سی چیزوں سے واقف ہیں، ذرا بتائیے کہ جو 14 سال سزا ہوئی ہے، یہ آپ کی نظر میں یہ کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں فیصلہ ٹھیک یا غلط، میرا خیال ہے میکسیمم جب لاء میں موجود ہوتی ہے تو وہ چھوڑ دیں یا زیادہ وہ جیت جا سکتی ہے، لیکن اس کے امپیکٹ کیا ہیں کہ اب یہ سسپینڈ آسانی سے نہیں ہو سکتی 14 سال کی. اور جج محمد بشیر صاحب کو میں نے بڑا ایکسپینسولی کور کیا ہے، ان کے نواز شریف صاحب کا ٹرائل ہو یا کئی اہم ہائی پروفائل ٹرائل میں نے دیکھے. 7 سال 10 سال میکسیمم ہو جاتے ہیں، 14 سال بہت کمی شاید دیکھنا پڑے گا نواز کسی کو شریف کے دی ہے یا سلسلے نہیں میں دی یہ ہے. 7 اور 10 ہی سنائی تھی. ٹھیک ہے، تو میکسیمم پہ وہ نہیں جاتے تھے، اس میں انہوں نے میکسیمم رینڈر کیا کہ اس میں 14 سال سزا بنتی ہے اور دونوں کی. ٹھیک ہے، تو اس کی اب سسپینشن میں مشکلات آئیں گی، پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا آپ نے بات کی کہ کیس کے 2 پہلو ہیں، ایک ہے قانونی ایک ہے اخلاقی. یہ شروع سے میں کہتا ہوں کہ قانونی پہلو پہ یہ کیس اسٹینڈ نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے، کہ ایک طے شدہ لمٹ تھی، وہ پیسے انہوں نے دیے، مارکیٹ سے ویلیویشن بھی ہوئی ہے، اور پروسیجر جو ہوتا ہے فائل بھرنے والا وہ سارا کمپلیٹ ہوا ہوا ہے. اور وہ 2 سرکاری افسران سے متعلق نیب نے اپنی انویسٹیگیشن رپورٹ میں لکھا ہے کہ انہوں نے ٹھیک ویلیو اسیس نہیں کروائی، اس لیے وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہے، لیکن وہ ملزم نہیں ہے نیب کے. ٹھیک ہے، اور پھر نیب نے خود جب اس گراف جیولری سیٹ کی قیمت لگوانے کے لیے ملک میں تمام اداروں سے رابطہ کیا جو متعلقہ بنتے تھے، ایس پی آر، کامرس اینڈ انڈسٹریز، ٹھیک ہے، جیمز اینڈ جیولری کمپنی ہے، پھر جیمز اینڈ جیولری ٹریڈرز ایسوسیشن ہے، ان ساروں نے کہا کہ ہم اس کی ویلیو اسیس نہیں کر سکتے. اس کے بعد دبئی سے یہ ایک فن کے ایک امپلائی سے لگوائی گئی ہے. تو یہ سارا تو کیس تھا. ٹھیک ہے، لیکن اب جج بشیر صاحب اس پہ مان چکے ہیں کہ یہ کیس بنتا ہے اور یہ جرم ہوا ہے اور وہ 14 سال سزا دے چکے اچھا، ہیں. یہ جو اب سارا کچھ جو ہے نا کانسیکوینٹلی ہوگا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں آئیں گی، تفصیلی فیصلہ بالکل ملے اس کے گا، اوپر چیزیں دائر ہوں گی، فکس ہوں گی. اور فی الحال تو عمران خان سسپینشن صاحب کی 14 سال والی جو ہے نا فی الحال مجھے اچھا، نہیں یہ لگتی. جو ایویلویشن ہے دور ہے. دبئی سے ہاں. ہوئی ہے، یہ کن گراؤنڈ پہ ہوئی ہے؟ جمری بھیجی گئی تھی یا تصویریں دیکھ کر اس کے اوپر بھی اعتراضات کافی ہاں، لگائے وہ جا جرا رہے میں ہیں. ہوا تھا، تصویریں دیکھی ہوئی ہیں نیب نے کیونکہ ان کو انویسٹیگیشن رپورٹ میں نہیں کہا کہ ہمیں تصویر بھیجی ہے کیا کیا. انہوں نے کہا تھی کہ ہم نے انہوں نے وہاں سے جولری بھی نہیں بھیجی نا، جمری بھی گواہ بھی یہ کہہ بھیجنے رہے کا نہیں کراس تھا. ایگزامینیشن میں کہ جولری مجھ تک نہیں آئی. آپ کو کس پروسیس سے ہوئی ہے یہ تو ٹرائل کے دوران جو ایویڈنس ریکارڈ ہوا ہے وہاں پتہ چلا ہوگا. نیب تو کہتا ہے کہ ہم نے وہاں سے اس کو اسیس کروایا ہے کہ یہ اتنی اس کی مالیت بنتی ہے. اور مالیت کتنی بنتی ہے؟ پاکستان میں 1,80,00,000 لگائی گئی تھی اور اس میں سے پہلے 90 لاکھ پے کر کے تو دیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 3 ارب 16 کروڑ بنتی ہے. دبئی والے عمران بشیر صاحب نے کہا. ٹھیک ہے، تو اس کی ان کو ادا کرنی بہت چاہیے بڑا تھی ڈفرینس ہے. 1 ارب 80 کروڑ یا سم تھنگ اتنی اماؤنٹ ان کو ادا کرنی تھی، تو انہوں نے نہیں کی. تو یوں ہے اربوں روپے کا کیس یہ بن گیا. لیکن یہ سارے توشہ خانے سے متعلق نہیں ہے، ادوار ایک عمومی تجزیہ ہوتا ہے. جی، یہ 58 طائف میں صرف 58 4 طائف میں سے ایک تحفہ ہے یہ یہ گراس ایک جیولری جیولری سیٹ، اور سیٹ ہے، ایک اس میں سیٹ کے اندر 4 4 چیزیں. چیزیں ٹھیک ہے، بالکل. تو یہ ایک گفٹ کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اس گفٹ کی اوورال یہ وہ بنتی ہے 108 یا 18 انہوں نے ٹوٹل ملے تھے، 58 انہوں نے ریٹین کیے تھے، اس میں سے ایک کے اوپر نیب رکھ دیتے. بالکل بہرحال اب یہ معاملہ آ چکا ہے جی، یہ احتساب عدالت سے نکل کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب. ابھی اس وقت تک کوئی ریٹرن آرڈر نہیں آیا ہوا، نہ غالباً سائفر کا اور نہ ہی توشہ خانہ کا. آئیں گے تو پھر اس میں دیکھیں گے کہ ججز نے کیا اس کو اسیس کیا ہے. ہائی کورٹ سے فی الحال تو کوئی ریلیف کی امید نہ رکھیں، کیونکہ جب میکسیمم سینٹینس ہو تو آسانی سے معطل نہیں ہوتی. ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے الیکشنز کے کیسز میں. سپریم کورٹ نے آج یہ حماد اظہر ہے تو وڈرا کر لیے کیونکہ ان کے والد الیکشن لڑ رہے ہیں. سپریم کورٹ نے آج ایک لائن کھینچ دی ہے. سپریم کورٹ نے بڑا وعدہ کر دیا کہ جی کیونکہ پرنٹنگ الیکشن کمیشن حکام کے مطابق مکمل ہو چکی ہے، اس لیے اب کسی کی بھی اپیل آئے گی تو وہ بنتی بھی ہو تو وہ تاخیر کا باعث اس کو کر کے الاؤ نہیں کیا جائے گا. کیونکہ الیکشن کمیشن نے بڑا وعدہ کہہ دیا کہ اب اگر مزید کوئی بیلٹ پیپر میں چینجنگ ہوئی تو ناممکن ہو جائے گا 8 فروری کو کم از کم اس حلقے میں الیکشن کروانا. تو سپریم کورٹ نے کبھی بھی یہ الیکشن لیٹ کرانے کا سہرا اپنے سر پہ نہیں باندھنا اس چکر میں کہ فلاں کو الیکشن لڑنے دیں فلاں کو نہ لڑنے دیں. یہ فیصلہ آیا اور اس فیصلے کے تھوڑی دیر کے بعد ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ عمران خان جن کو اس وقت یہ 2 سزائیں توشہ خانہ احتساب عدالت کی اور سائفر کی یہ نہیں ہوئی ہوئی تھیں، ان کی اپیل جو ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہوئی تھی کاغذات نامزدگی کی این اے 122 لاہور اور این اے 89 میاں والی کی، وہ دونوں اس کے خلاف انہوں نے اپیل دائر کر دی ان دونوں کے خلاف زہر بھنڈاری کے تھرو. اور وہ اب دیکھیں اس کے بعد ان کو 2 سزائیں اور ہو گئی ہیں. اب اس میں ان کا یہ کہا تھا کہ مورل ایپیٹیوڈ جو ہے نا آرٹیکل 63(1)H کہتا ہے، لیکن جو ان کو سزا ہوئی ہے فوجداری کیس میں وہ جج ہمایوں دلاور نے جو دی تھی وہ موریلٹی کی بیس پہ نہیں تھی، اخلاقی بنیادوں پر وہ جرم نہیں بنتا تھا، اس لیے ان کی درخواست کو الاؤ کیا جائے.
اب سپریم کورٹ جو لائن کھینچ چکی ہے اس کے بعد آنے والی درخواست پہ شاید عمران خان صاحب کو ریلیف نہ ملے, قانونی طور پہ بھی شاید مشکل ہو. بہرحال دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کل وہ اپیل مقرر ہو جائے سپریم کورٹ میں, اور جب ہوگی تو اس کا کیا مستقبل ہوگا اس کے اوپر بھی بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی, ٹل دین اللہ حافظ.